لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، اور یہی ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ وہ معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا۔ دیکھیے چند منٹ کی بات ہوگی، میں چونکہ مدرس قسم کا آدمی ہوں، میری بات سبق کے انداز میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان اور ایک ہے انسانیت، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت۔ انسان ہونا یہ شرافت ضرور ہے لیکن مطلوب نہیں ہے، انسانیت شرافت بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ حابیل و قابیل دو بھائی ہیں، نبی زادے ہیں۔ حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں اور دونوں پیغمبر کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں۔ ایک انسان دونوں ہیں لیکن انسانیت ایک ہے، انسان دونوں ہیں لیکن انسانیت ایک میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اگر نمرود کھڑا ہے، انسان وہ بھی ہے لیکن انسانیت سے محروم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اگر فرعون کھڑا ہے، انسان وہ بھی ہے لیکن انسانیت سے محروم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کی پارٹی کھڑی ہے، انسان ضرور ہیں پر انسانیت سے محروم ہے۔ اس لیے انسان ہونا و ایمانہ کہ وہ ابن آدم ہے، و ایمانہ کہ اللہ نے ساری کائنات میں اپنی نیابت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، و ایمانہ شرافت ہے لیکن مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ انسانیت۔ اور انسان اور انسانیت میں فرق یہ ہے، ایک ہے دینی لحاظ سے فرق، کلمے کا فرق ہے، ایمان کا فرق ہے، میں وہ نہیں بتانا لگا۔ فرق یہ ہے انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے دوسرے کے لیے جیتا ہے، اپنے سے پہلے دوسرے کی سوچتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ انسانیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختلف صفات ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں، آپ کی مریدی میں، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے، آپ کے مقتدی ہونے کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں بہت ساری صفات۔ لیکن قرآن مجید نے جس صفت کو بڑے نمایاں انداز سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اگرچہ خود ضرورت مند ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے ہیں لیکن کھلانے کے لحاظ سے پہلے ترجیح کس کو دینی ہے؟ دوسرے کی بھوک مٹانے کی فکر پہلے کرنی ہے، اپنی بھوک کی فکر پہلے نہیں کرنی۔ یہ ان کی انسانیت والی صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ یہ جو صفت ہے اسی کی وجہ تھی کہ آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ افلاس کا دور ہے، بھوک کا زمانہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہیں، بہت کم ہیں، لوگ بھوکوں میں ہیں، فاقوں میں ہیں، اور اس حالت میں ایک صحابی کے گھر میں ایک بکرے کی سری آتی ہے کہ آپ استعمال کر لو، آپ ضرورت مند ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا ہمسایہ میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند ہوگا، لہذا اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اس کی ضرورت کو ترجیح دے کے سری اس کے گھر بھیج دیتا ہے، وہ اگلے کے گھر بھیج دیتا ہے، یوں گھومتی گھماتی اسی کے گھر میں واپس آتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی ہر ایک کو فکر کس کی تھی؟ دوسرے کی تھی۔ اسی طریقے سے مشہور واقعہ ہے، جنگ کی حالت ہے، زخمی ہوئے پڑے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ایک صحابی اس نیت سے، اس خیال سے کہ میرے اعزاء، میرے اقارب، میرے رشتہ دار اس جنگ میں شریک ہیں، ان کو ضرورت ہوگی
وہ پانی لے کر کے زخمیوں کے اندر جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی پانی والا میرے رشتہ داروں میں کسی کو ضرورت، بلکہ بعض حدیثوں میں نام آتا ہے کہ اس کا فلاں کزن تھا، رشتہ دار تھا، اس وجہ سے وہ پانی لے کے گیا، اور جب اس کے قریب پہنچا اس کو واقعی پانی کی ضرورت تھی، وہ پانی مانگ رہا تھا، لیکن جب اس کو پانی یہ دینے لگا تو آگے اور ساتھی کی آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس بندے نے جس کے لیے یہ پانی لے کے گیا تھا، جس کی زندگی بچانا، پیاس بجھانا اس کا منشا اور مقصد تھا، لیکن آگے جب آواز آئی وہ کہتا ہے پہلے اس کو، اب یہ پانی اس کو نہیں پلاتے، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، جب اس کے پاس پہنچتے ہیں پانی اس کو پلانے لگتے ہیں، ابھی اس نے منہ پہ لگایا نہیں، رکھا نہیں، پہلے آواز اور کی آتی ہے تو وہ آگے کو اشارہ کرتا ہے، یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو یہ دو بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ انسانیت، یہ وہ تھا یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، یہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب یہ انسانیت ہے اور یہ مطلوب ہے، یہ انسانیت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ دیکھیے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی ناول نہیں ہے، قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک مستقل صورت ہے، اس میں صورت نمل، چونٹی کی صورت، قبیلی چونٹی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ ابھی یہاں اٹھتے بیٹھتے ہم نے کتنی اپنے پاؤں کے نیچے مار دی ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف آتے جاتے ہم کتنی چونٹیوں کو رگڑ لیتے ہوں گے، پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہوں، پتہ نہیں چلتا۔ اتنی بے وقت سی مخلوق، ادنا سی مخلوق، کمزور سی مخلوق، لیکن اس میں کون سی ایسی خوبی کہ مستقل صورت ہے چونٹی قرآن مجید کے اندر، اور قرآن ابدی ہے، قرآن میں فنا نہیں ہونا، یہ جنت میں بھی پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہے گا۔ اب چونٹی کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ اس کے گن گایا جائیں گے، ہمیشہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیا کمال تھا اس کے اندر، کیا اس نے کارنامہ انجام دیا، اتنی کمزور سی مخلوق نے صرف اتنا کیا کہ دوسری چونٹیوں کی جان بچانے کی فکر، اگر بچی کہ نہیں بچی وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے اعلان کر دیا یا ایتھا النفس ادخلوا بمساکن، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں آپ گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، روندی جاؤ، اپنی جانیں بچا دو۔ ایمان کی فکر نہیں کی، کیونکہ ایمان کی مکلف ہی نہیں، اور اس نے کسی کو اٹھا کر کے نہیں بچایا، تو اگلی جا رہی تھی، ماری جا رہی تھی، فوراً اس کو اپنی جان پہ پھیر کے بچایا ہے، ایسا نہیں کیا، صرف اعلان کیا۔ کس کا؟ دوسروں کی جان بچانے، صرف اعلان کیا، دوسروں کی جان بچانے کی فکر کی ہے۔ اللہ کو یہ ایثار اس کا اتنا پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے چونٹی کے اس نام پر، اس تذکر پر مستقل صورت دیا۔ یہ چونٹی، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں یار آج کل ہم جتنے کمزور سے، چونٹی سے کمزور تو نہ بنو، چونٹی سے کمزور تو نہیں ہے یار، اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی کے لیے خیر کی آواز تو لگا سکتے ہو نا۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر ہدہد کا تذکرہ ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے اور بڑے مہنگے مہنگے پرندے ہیں، مستقل مارکیٹ ہیں پرندوں کی، لاکھوں میں بکنے والے پرندے ہیں، لیکن ہدہد کہیں آپ کو 10 روپے پر بکتا بھی نظر نہیں آئے گا۔ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو ہدہد نہیں ملے گا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی مارکیٹ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حافظ قرآن مصلے پہ کھڑے ہوئے جب تک ہدہد کا لفظ نہیں بولے گا اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہدہد نے صرف یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی کو صرف بتایا تھا کہ ملکہ بلقیس کی جو قوم ہے، ملک سبا کے جو لوگ ہیں، وہ کھاتے تو اللہ کی ہیں لیکن سجدہ کسی اور کا کر رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ایمان کی فکر کریں۔ بس اتنا اطلاع دی حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ نے دوسرے کی جان کی فکر کی، اس نے دوسرے کے ایمان کی فکر کی۔ جان کی فکر کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مستقل قرآن کا حصہ بنا دیا، ایمان کی فکر کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ چونٹی بھی مکلف نہیں ہے، ہدہد بھی مکلف نہیں ہے، اس نے خود بھی ایمان نہیں لانا، ایمان کا مکلف ہی نہیں ہے وہ شریعت کا، لیکن دوسروں کی فکر کی ہے۔
اب جو انسان ہو کر کے یہ کام کرے بھلا اس کو چوٹی والا مقام تو کم از کم مل ہی جائے گا نا، ہد والا مقام تو کم از کم مل ہی جائے گا نا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کہیں بھی اجتماعی معاملات، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، شادی ہو، خوشی ہو، اجتماعیت جہاں ہو، ہمیں آیا اپنی فکر ہوتی ہے یا دوسرے کی فکر ہوتی ہے؟ جگہ مجھے مل جائے یا دوسرے کو مل جائے، کھانا مجھے مل جائے یا دوسرے کو مل جائے، پنکھے کی ہوا مجھے مل جائے یا دوسرے کو مل جائے، آرام کے لیے فلاں مجھے مل جائے یا دوسرے کو مل جائے، آیا ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر یہ سوچ ہے دوسرے والی تو پھر ہم انسان ہیں، انسانیت والے۔ اور اگر ہماری سوچ صرف اپنے تک کھڑی ہے کہ مجھے ہوا مل جائے پنکھے کی، باقیوں کی کوئی نہیں، مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے باقیوں کی کوئی نہیں، مجھے کھانا مل جائے باقیوں کی کوئی نہیں، میری فلاں ضرورت پوری جائے باقیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر صرف یہ ہے پھر ہم انسان ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پھر انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے، انسانیت سے پھر ہم محروم ہیں۔ اور اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کی جائے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا یہ سیلاب کا مسئلہ بنا، سیلاب کا مسئلہ ہوا، اب اس سیلاب میں کتنے لوگوں میں کیا انسانیت نظر آئی؟ سیلاب تو آیا مثال کے طور پر راجن پور کے علاقے میں، سیلاب آیا سندھ کے علاقے میں، سیلاب آیا بلوچستان کے کسی حصے میں، سیلاب آیا ہے توسا شریف ڈیرہ غازی خان کے کسی حصے میں، لیکن کوئی جہلم سے، کوئی گجرات سے، کوئی گوجرانوالا سے، کوئی اس سے بھی آگے، کوئی ادھر دور سے، کوئی حتیٰ کہ مانسیرا تک سے مسلمان وہاں صرف میڈیا پر، سوشل میڈیا خبریں سنی ہیں کہ بھی ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، تو انہوں نے اپنا کوئی پیسہ لے کے، کوئی کپڑا لے کے، کوئی جوتے لے کے، کوئی برتن لے کے، گاڑیاں بھر کے وہاں پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت، یہ انسانیت ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے یہ جا رہا ہے تو جا رہا ہے جو ہمارا عمومی کلچر بن چکا ہے، عمومی کلچر کہ میرے 10 روپے بچیں، ملک کا چاہے 1000 کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے 10 روپے بچ جائیں، ملک کا بے شک 1000 کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے کوئی دوسرا پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں، اس المیے، اس آزمائش کی گھڑی میں آیا ہمارے جذبات کیا ہیں؟ چیونٹی والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہد والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ہم انسان ضرور ہیں لیکن انسانیت سے خالی ہیں، اور مقصود اصل انسانیت ہے۔ عام سی بات سنائی جاتی ہے، اکثر سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو چیغے میں ڈالا گیا، نمرودی چیغے میں ڈالا گیا، تو مشہور بات ہے، زبان زد عام ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، کسی نے پوچھا کہاں؟ کہتے پتہ نہیں آپ کو، نبی کو ڈالا گیا ہے آگ میں پانی ڈالنے جا رہی ہوں۔ وہ اللہ کی بندی، وہاں تو آگ سے اتنی دور تک بندہ کوئی چیز قریب نہیں جا سکتی، پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا، اتنی بڑی آگ ہے، تیرا یہ پانی کیا کرے گا؟ تو وہ کہتی ہے مجھے اس سے نہیں پتا کہ پانی سے آگ بجھے گی نہیں بجھے گی، لیکن میں نام لکھوانے جا رہی ہوں کہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں ہوں، آگ بجھانے والا ہوں، میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں، میں اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا رہی ہوں۔ اسی طریقے سے مشہور بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو مشہور بات ہے کہ ایک عورت سوٹ کی ایک اٹی لے کے وہ بھی کھڑی تھی خریدار، وہ کیا کرنے آئی؟ یوسف کو خریدنے آئی ہوں، وہ اللہ کی بندی، یہاں تو وقت کا بادشاہ اس کا خریدار ہے، عزیز مصر اس کا خریدار ہے، تیری اس سوٹ کی اٹی کا کیا ہوگا؟ فرماتی ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن میرا نام تو خریدار میں آئے گا نا۔ تو آج ہم لوگ کم از کم اور کچھ نہیں تو نام تو اس میں لکھوا سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کا درد رکھنے والے ہیں، دوسرے کا احساس کرنے والے ہیں، دوسرے کے دکھ کو بانٹنے والے ہیں۔ خصوصاً یہ جو سیلاب کی گھڑی ہوئی، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ ہمارا علاقہ ہے، وہ ہماری آنکھوں سے یہ سارے واقعات گزرے کہ کس انداز سے کون لوگ کیسے کیسے، جن کی خواتین اور عورتیں، ہمارا وہ بلوچ علاقہ ہے، بلوچوں کی اپنی ایک ثقافت ہے، ہماری عورتوں میں یہ بات نہیں ہے کہ جہاں پر پنجاب کے اندر ہے، گھر سے باہر نکلنا بہت معیوب، لیکن جب وہ روڈ پر، جب وہ چوراہے پر بیچاری صرف ان 2 کپڑوں بیٹھی تھی، تیسرا کپڑا بھی کسی کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا، تو اس وقت دیکھ کے بندے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسانیت اس وقت پتہ چلا۔ اگر نظر آئی، یہ تو سوشل میڈیا کا دور نا، وہ مولویوں میں نظر آئی، دینداروں میں نظر آئی، دینداروں میں نظر آئی، آپ آج بھی ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں،
سب سے پہلے جو بندے فکر کر رہے تھے، چاہے وہ بوڑھے تھے، چاہے وہ جوان تھے، چاہے وہ بچے تھے وہ جو دین کا، جتنا جس میں دین زیادہ ہے اتنا اس میں انسانیت زیادہ ہے۔ جہاں دین نہیں ہے وہاں انسان حیوان ہے، وہاں انسان ایک درندہ ہے، وہاں انسان کو صرف اپنی فکر ہے، صرف انسان کو اپنے، اور اس کے بعد اگر وہ کرتا بھی ہے، جو این جی اوز وغیرہ تنظیمیں ہیں کرتی بھی ہیں، تو وہ فوٹو سیکشن زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہاں کام تھوڑا ہوتا ہے۔ فوجیوں کی طرف سے سامان دیا گیا، فوجیوں کی طرف سے معذرت کے ساتھ میرے آنکھوں کے سامنے کیا، جب توڑا کھولا گیا تو اندر میں وہ کپڑے یا وہ جوتے جو قابل استعمال نہیں تھے، اس کا مطلب ہے سامان آیا کچھ اور تھا، وہ کسی اور طرف دیا اور دیا کچھ اور۔ جب کھولا گیا تو وہ نکلے جوتے جو قابل استعمال نہیں ہیں، وہ نکلے کپڑے جو قابل استعمال نہیں ہیں، اور نام یہ لیا گیا کہ ہم آپ کو لباس خوراک دے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، احساس یہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں من حیث القوم، علامہ اقبال رحمہ اللہ شعر ہے، مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ پاک افراد کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما لیتے ہیں، لیکن جب ملت من حیث الملت، قوم من حیث القوم کسی بیماری منافقت کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس سے صرف نظر نہیں، معاذ نہیں، اس سے پھر معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دین کے حوالے سے، دین کے عنوان سے اپنے اندر جہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو سب بخشا ہے، انسان بنایا ہے، وہاں ہم اپنے اندر، اپنے قرب جوار میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے تعلقات تک انسانیت پیدا کرنے کا پرچار کریں۔ آج انسان سے تو ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر، گلوں کی گلیاں، محلوں کے محلے اور بازاروں کے بازار بھرے پڑے ہیں، لیکن انسانیت والے خاص انسانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا انسان جو انسانیت لے کے چل رہا ہو، انسانیت سے بھرا ہوا ہو، انسانیت والے جذبات سے اس کا دل معمور ہو، وہ بہت کم ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس معاشرے میں بھیجا تھا، جس سوسائٹی میں بھیجا تھا، جن افراد میں بھیجا تھا، جو وہاں کا پہلے کلچر بن چکا تھا، وہاں انسان درندے تھے۔ آج بھی ان کو جہلیت کا دور کہا جاتا ہے، ان کو جہلا کہا جاتا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، ہمیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، معمولی سی بات پر سالوں کے سال نسلوں تک لڑائیاں اور جنگیں چل پڑتی تھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی جو دلوں پر محنت کی ہے، وہاں ہم مسلمان اس کو ایمان کا عنوان دیں، ہم اس کو اسلام کا عنوان دیں، ہم اس کو کوئی اور عنوان دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حیوان صفت کو انسانیت سے آباد کیا، ان کے دلوں میں انسانیت کا نور پیدا کیا ہے، انسانیت کا احساس پیدا کیا ہے، انسانیت والی حس پیدا کی ہے۔ اس لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جہاں اور اچھی صفات ہیں، وہاں ایک نمایاں صفت یہ سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ہر معاملے میں ترجیح، صرف کھانے میں نہیں، صرف پینے میں نہیں، صرف اٹھنے بیٹھنے میں نہیں، صرف اس بلکہ ہر معاملے میں، کیونکہ قرآن مطلق کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذاتوں پر وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پوری زندگی ان کی اس کی گواہ ہے۔ کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کی سیرت اٹھا کے پڑھ لیں، ہر ایک صحابی کے اندر یہ صفت کم از کم ضرور موجود ہے کہ وہ اپنے سے پہلے دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے گھر کا رکھوالا ہے، اپنی عزت کا رکھوالا ہے، اپنے مال کا رکھوالا ہے، تو وہ یہی کام پہلے دوسرے کے لیے کرتے ہیں، دوسرے کی جان کے رکھوالے، دوسرے کی عزت کے رکھوالے، دوسرے کے گھروں کے رکھوالے، دوسرے کے مالوں کے رکھوالے پہلے تھے اور اپنا خیال بعد۔ یہ صفت ہے وہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر کوٹ کے بھری ہے، اور صرف علمی حد تک نہیں کہ اس پر صرف باتیں کر لیں، صرف اس پر کچھ بولنا ہو جائے، نہیں، بلکہ عملی طور پر ان کا یہ حال بن گیا تھا، صرف قال نہیں تھا بلکہ ان کا یہ حال بن گیا تھا، اور ہر صحابی کا یہ حال تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر کے ادنا صحابی تک، مردوں سے لے کر کے عورتوں تک، جوانوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، ایک ایک کے اندر. اور ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارے لیے صحابہ معیار ہے، صحابہ کسوٹی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کو منحصر کر دیا ہے صحابہ والے ایمان کے اندر، کہ ہمارا ایمان بھی کم بوجھ پر ہے. ایمان تو بیخ ہے، ایمان تو بیج ہے، ایمان تو بنیاد ہے، ایمان تو اصل ہے. جب جڑ یہ ہے تو پھر باقی ساری چیزوں کے اندر گویا پورے دین میں ہمارے لیے کسوٹی معیار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں. تو ان والی یہ صفت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور کامل طور کی پیدا کریں. اگر یہ ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک عمل پر بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو عام صوفیاء ہوتے ہیں وہ نیک عملوں پر، چھوٹے چھوٹے فضیلت والے اعمال پر زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن پیر ذوالفقار سے دامت برکات ان کا ایک مستقل بیان ہے. وہ اپنے بیان میں یہ بات بڑے وثوق سے فرماتے ہیں کہ جس بندے میں انسانیت ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں، صوفی فرما رہا ہے، ایک خانقاہ ہی بندہ کہہ رہا ہے جو بظاہر عام طور پر اعمال پر زیادہ زور دیتے ہیں، ذکر و اذکار و اشعار پر زیادہ زور دیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم حقوق انسانی جن کو حقوق العباد کہتے ہیں ان کو تم ادا کر لو، یہ تمہارے ذمہ نہ ہو تو حقوق اللہ کی وجہ سے اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں پکڑے. یہ صوفی کہہ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جیسے انسان بنایا، اللہ ہمارے اندر انسانیت پیدا کر دے. چند باتیں میں نے کی ہیں. اللہ کہنا سننا قبول فرمائے اور سب کو ہمیں عمل کی.